بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 100 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب الألیم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئک لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ انہم کانوا بے شک وہ تھے، اذا قیل لهم جب کہا گیا لہم ان سے، لا الہ کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ویقولون الا اللہ سوائے اللہ کے، یستکبرون تو وہ گمن کرتے ہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ائنا کیا بے شک ہم لتارکو البتہ چھوڑ دیں آلہتنا ہمارے معبود کو لشاعر ایک شاعر کہنے سے مجنون جو دیوانہ ہے، بل جاء بلکہ لایا ہے وہ بالحق سچا دین وصدق المرسلین اور سچا مانتا ہے سب رسولوں کو، یعنی تصدیق کرنے والے ہیں سب رسولوں کا۔ انکم لذائق العذاب العلیم بے شک تم لذائق یقیناً چکھنے والے ہیں العذاب العلیم دردناک عذاب، وما تجزون اور نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم الا ما کنتم مگر جو تھے تم تعملون جو تم کیا کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین مگر بندے اللہ کے چنے ہوئے۔ اولئک لہم رزق معلوم یہ لوگ لہم ان کے لیے رزق روزی ہے، معلوم جانی ہوئی، فواکہ میوے، وہم اور وہ مکرمون معزز ہوں گے، فی جنات باغات میں، نعمتوں کے باغات میں معزز ہوں گے، علی سرر تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے، یطاف گھمایا جائے گا، آمنے سامنے یطاف منا گھمایا جائے گا، علیہم ان پر بکأس شراب کا پیالہ، من معین بہتی نہر سے، بیضاء سفید رنگ، لذت لذیذ، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس آیات کی ترکیب دیکھ لیجئے، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں وہ عاطفہ ہے، ما نافی ہے، اور تجزا مبنی للمفعول ہے، یعنی فعل مجہول ہے، اور اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، اور الا حرف استثناء ہے، اور ما جو ہے الا کے بعد ما یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور اس سے پہلے مضاف معذوف ہے، ما سے پہلے مضاف کیا ہے؟ معذوف ہے، ای ما تجزون الا جزاء ما کنتم تعملون، الا عباد اللہ المخلصین، الا یہ حرف استثناء بمانا لیکن ہے، اس لیے کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ اولئک رزق معلوم یہ کلام مستأنف ہے، نئے کلام ہے، اور فواکہ یہ رزق ان سے کیا ہے؟ رزق ان سے بدل ہے۔ یطاف بمانا گمانا، طاف یطاف بمانا گمانا، کأسن پیالہ، معنی اس کا کیا ہے؟ پیالہ، جب اس میں شراب ہو اور خالی ہو تو اس کو قدح کہتے ہیں، تو کأسن کی جمع اکواس اور کؤوسن آتی ہے۔ بیضاء
یہ کأسن کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور خمر کی بھی، اس لیے کہ یہ دونوں مؤنث سماعی ہے، تو کأسن کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور خمر کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ لذت یہ تو صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جیسے کہ صعب سہل، تو یہاں پر یہ کیا ہے، صورت میں یہ کیا ہوگا، مشتق ہوگا۔ اور یہ ہے یا کہ پھر یہ کہ اس سے کیا ہے مضاف، اس سے پہلے مضاف کیا ہے، معذوف ہے، ذات لذ، ذات لذت، ذات لذت، یہ چیز رہ گئی ہے، یہ معین، معین یہ بات رہ گئی، معین یعنی معنی الما، نصر فتح یفتز معنی یمنع، یم معنی یمعنو، فتح سے ہے یعنی پانی کا بین، فہو معین، فہو اسی سے ہے، فہو معین۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، انہم کانوا اذا قیل لہم، وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو تکبر کیا کرتے تھے، یعنی بلا شبہ یہ کلمہ توحید سن کر تکبر کرتے اور شرک کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرنے لگ جاتے تھے۔ اب ان لوگوں نے یعنی مشرکین کلمہ توحید قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی نامعقول بات ہے یا اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان کا یعنی کبر اور غرور ان کے سامنے آتا، اگر نبی کی بات مان لے تو ان کی چودراہٹ اور ان کی بڑاپن ختم ہو جاتی، اس لیے اس پر یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر شاعر اور پاگل جیسی باتیں وہ گڑا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے کلمہ حق کو بےہودہ بات قرار دیا، پاگل کی یعنی پاگل کی بڑکا یعنی پاگل وغیرہ مجنون وغیرہ جیسے چیزوں کو انہوں نے بڑکا دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے عجیب اور غریب کلمات انہوں نے متصف کر دیے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو سبھی رسول پیشے کرتے تھے، یعنی کیا 1,00,000 سے زیادہ انبیاء پاگل تھے؟ اگر ان سے پوچھے کہ ان سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، تو کیا وہ پاگل تھے، وہ مجنون تھے؟ تو بہرحال تو یہ کیا کہتے تھے، وَيَقُولُ، تو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ، ہم اپنے معبودوں کے ایک شاعر دیوانہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ شاعر مجنون کہہ کر یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لیتے تھے۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ ان کے پاس سچا دین لائے، اس میں مشرکین کی تردید ہے، وصدق المرسلین، وہ دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے کہ جیسے کہ دوسرے مقام میں سورۃ العمران میں فرمایا مصدقا لما بین یدیہ انکم لذائق العذاب العلیم، انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم سب کو دردناک عذاب چکنا پڑے گا اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، بغیر کسی اضافے کے، الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے، یعنی لیکن اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، تو یہاں پر الا بمعنی لیکن استثناء منقطع ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت تمام رزق کیا ہے، فواکہ ہوگا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلصین اور خالص بندے ہیں ان کا رزق بھی صرف فواکہ ہوگا۔ اب اولئک لہم رزق معلوم، ان کے واسطے ایسے غذائیں ہیں جن کا حال معلوم ہے، یعنی میوے، رزق معلوم کی تفسیر فواکہ سے کی گئی ہے۔ فاکہہ دیکھو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بطور لذت استعمال کیا جائے، نہ کہ حفاظت صحت کے لیے بطور خوراک کہی جائے، مطلب یہ ہے کہ ان کا تمام رزق وہ فواکہ ہی ہوگا، کیونکہ خوراک کے ساتھ حفاظت صحت کی ان کو ضرورت نہ ہوگی، اسی وجہ سے ان کے جسم مضبوط اور آمشکی کے لیے پیدا کیے ہوں گے، بس جو کچھ بھی وہ کھائیں گے وہ لذت کے لیے ہی ہوگا۔ اور یہ درست ہے کہ رزق معلوم سے مراد بعض خصوصیتوں کا حامل رزق ان کو دیا جائے گا، مثلا ذائقے اور خوشبو کی عمدگی اور لذت اور حسن منظر وغیرہ جیسے رزق ان کو دے دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا وقت معلوم ہوگا، جیسا کہ اس ارشاد میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور نفس کو اسی میں زیادہ سکون ملتا ہے، وَهُمْ مُكْرَمُونَ، وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور وہ لوگ بڑے عزت سے ہوں گے، یعنی ان کی عزت کی جائے گی، فی جنات النعیم، آرام کے باغوں میں، جائز یعنی جائز ہے کہ یہ ظرف بنے، اور یہ بھی درست ہے کہ حال
ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری خبر بھی ہو اسی طرح علی سرر متقابلین۔ بہرحال یہ ترکیب ہے، بہرحال مختلف ترکیبیں بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ ہے کہ یہ کیا ہو، فی جنات نعیم، ایک یہ ہے کہ یہ ظرف بنے، یہ دوسری ترکیب یہ کہ حال ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے لیے دوسرا خبر ہو۔ اعلی سرور متقابلین، یعنی اعلی سرور متقابلین کے لیے کیا ہو، یہ اس کے لیے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ اعلی سرور متقابلین کا معنی ہے یعنی تختوں کے اوپر آرام یعنی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تقابل زیادہ یعنی مانوس کرنے والا اور خوشی کی تکمیل کرنے والا۔ یطاف علیہ بکأس من معین، اور ان کے پاس جام شراب لایا جائے گا، یعنی کأسن یعنی ان کے سامنے جام شراب لائے گا، من معین بہتی ہوئی شراب سے، یعنی ایسے شراب سے جو بہنے والی ہوگی، یا ایسے نہر سے جو سطح زمین پر ظاہر میں آنکھوں کے سامنے جاری ہونے والی ہو۔ اس میں شراب کی وہی صفت ذکر کی گئی جو پانی کے بیان کی جاتی ہے، کیونکہ وہ جنت میں نہر کے اندر پانی کی طرح بہنے والی ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خمر سورۃ المحمد میں، بیضاء سفید، یہ جام کی صفت ہے، لذت لذت سے اس کی تعریف کی گئی، گویا کہ بعین لذت ہے، یا لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذہ معلوم ہوگی۔ اور ایسے یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو اللہ عباد المخلصین جنہوں نے، یہ ابھی آگے مخلصین کی آگے اور بھی وضاحت، لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون وغیرہ صفات آگے بیان ہوں گی کہ جنت میں ان کو کیسے کیسے مہمان نوازیاں کی جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت دنیا میں اللہ کا حکم مانا اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کو سامنے رکھ کر انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ عباد المخلصین ہیں، خالص بندے ہیں، ان کے لیے رزق معلوم ہوگی، فواکہ، اور ان کی عزت کی جائے گی، نعمت والے باغات میں ہوں گے، اور آمنے سامنے بڑے بڑے تختوں پر اور چارپائیوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے جو ہے نا شراب وغیرہ کے کاس گھما دیے جائیں گے، اور وہ لذت سے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اور جنہوں نے اللہ کی یعنی اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس کے رسول کی بات کو جھٹلا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے کہ وہ شاعر ہیں، وہ مجنون ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، لذائق العذاب العلیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وہ قیامت کے دن وہ دردناک عذاب چکے گا۔ بہرحال انشاءاللہ آگے لا فیہا قول سے انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔